پروگرام ہمارا ختم ہو چکا تھا، ریکارڈنگ مکمل ہو چکی تھی، لیکن خبر آئی کہ آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، اور جو سدھو ہیں، ظہیر بابر سدھو ایئر چیف، ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد ان کی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس سیگمنٹ کو ہم ریکارڈڈ پروگرام سے پہلے شامل کریں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ فخر، سب سے پہلے کوئکلی آپ بتائیں، ہم ویسے اس پہ آپ کو پتہ ہے میں مذاق کر رہا تھا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے آرمی چیف، تو کوئکلی آپ دو تین باتیں بتائیں اور میں بھی کوئکلی ایک دو۔ بالکل، میرا خیال ہے شاہ جی یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ جو ہماری اگر فوجی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں جو فیلڈ مارشل کا عہدہ اس کو دیا جاتا ہے جو جنگ لڑتا ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل ایوب خان کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا تھا کہ وہ جو 1965 کی وار تھی، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جنرل عاصم منیر کا بھی ہے، تو یہ ایک ایکسپیکٹ کیا جائے۔ یحییٰ خان کو نہیں دیا تھا ہم نے فیلڈ مارشل، وہ یحییٰ خان کو بھی نہیں دیا اور جنرل مشرف کو بھی نہیں دیا تھا۔ کارگل تو خیر ہوئی تھی، فارمل جنگ نہیں تھی اس طرح سے، ہم نے کہا تھا، ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ فارمل، لیکن میں ایک کوئک بات کر دوں، یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ برطانوی جو کلونیل جو فوج ہے اس کے اندر، برٹش آرمی کے اندر سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ بعد میں جب یہ برٹش راج ختم ہوا تو باقی ملکوں میں بھی آیا۔ نو ڈاؤٹ کہ جو پاکستان اور بھارت کا جو سٹینڈ آف ہے اس میں پاکستان کی فورسز نے ایک بڑا کام کیا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم فوری طور پہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب ریگولر جو ہے وہ پروگرام، اب ریگولر پروگرام آپ دیکھیں۔ آج کے ٹاک شاک میں ایجنڈا زیادہ ہے، لیکن پروگرام ہم اس کی جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا بھارت پاکستان پر دوبارہ اٹیک کرے گا، نمبر 1 ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے بھارت اور چین کے ریلیشنز کے حوالے سے 1962 کی ایک تاریخی رپورٹ کی فائنڈنگز کے اوپر، وہ کیا تھیں اس کے اوپر بات ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ممتاز اردو کے لکھاری، ممتاز ادیب شاعر جاوید اختر صاحب کے حوالے سے، وہ بات ضرور سنیے گا۔ پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے جو امن پسند شہری ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوگی جاوید اختر صاحب کے حوالے سے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے نور مقدم کیس کے بارے میں، وہ کیس بھی بڑا اہم ہے، آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے، حتمی فیصلہ آ گیا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جلدی سے فخر سے بات کرتے ہیں۔ شاہ جی جو جنگ والا ماحول ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، کوئی آپ کو یہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ فخر، مجھے نہیں لگتا کہ ہم وقتی طور پہ تو یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائیں گے، اور کل آپ دیکھیں ہم نے خبر دی تھی کہ جولائی کے آخر تک 30 کی تاریخ ہم نے دی تھی، تو آج انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہماری خبر کو انہوں نے پک کر لیا، تو میرے خیال میں وقتی طور پہ تو ہم ہو جائیں گے، لیکن میرا جہاں تک اسیسمنٹ ہے کہ اس میں ہندوستان کو کوئی واضح برتری حاصل نہیں ہوئی، اس لیے یہ دوبارہ واقعہ ہونے کا امکان ہے۔ اور میں کچھ ہندوستان کے ایکسپرٹس کو بھی پڑھ رہا ہوں اور پاکستان کے ایکسپرٹس سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ کنکلوژن میں بتا رہا ہوں، کنکلوژن یہ ہے کہ اگر کشمیر میں دوبارہ یا ہندوستان میں دوبارہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھارت دوبارہ ایک لارج سکیل کے اوپر، بڑے پیمانے اس کے بڑے پیمانے پر، اچھا اب یہ تو اسیسمنٹ ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہندوستان جب بھی کارروائی کرے گا تو اس کا اگلا ہدف یا آپشن یہ ہوگا کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے، تو یہ ایک لارج سکیل کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا اب پیٹرن دیکھیے، سال 2016 میں واقعہ ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں، یاد ہوگا آپ کو، پھر سال 2019 میں بالا کوٹ اٹیک آپ کو یاد ہو، وہ اٹیک ہوا تھا، اور ابھی 2025 میں بھی ایک جو کارروائی ہو گئی، پنجاب تک چلے گئے، ایک یعنی کہ ورکنگ باؤنڈری بھی آ گئی، تو یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں ہم مذہبی جنونیوں میں پھنس گئے ہیں جو کہ جنگ کے ذریعے نیشنلزم لانا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں، ادھر بھی ہیں، تو یہ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز پاکستان کو یا پاکستان کے امن پسند لوگوں کو اور ہندوستان کے امن پسند لوگوں کو، ایک تو یہ
کہ اپنی اپنی حکومتوں کو روکیں کہ یہ جنگ کی بغل بجانا سے ہم امپریس نہیں ہوں گے. دوسرا انشور کریں جتنے بھی سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ انشور کریں. اور سیفٹی پریکاشنز عام آدمی تو یہی کر سکتا ہے نا کہ جنگ کے خلاف آواز اٹھائیں. ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں جو امن والے ہیں وہ یا پاکستان، یہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ الٹیمیٹلی آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اچھا شاہ جی، میں اس پہ 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو امن پسندی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہ دونوں سائڈوں سے مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں میں ہم وہ ہو گئے. دیکھیں یہ جو پہلگام کے اندر انسیڈنٹ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پاکستان سے کوئی ایلیمنٹس تھے جو کراس بارڈر گئے، یا جو بھی تھے، یا لوکل انڈیجنس جو کشمیری کوئی موومنٹ کے لوگ تھے وہ کیا انہوں نے؟ یہ ابھی تک اس کا تعین ہی نہیں ہو سکا. ایون بھارت کا اس سے بڑی ناکامی اور نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اٹیک کیا، 4 لوگ، ابھی تک کوئی ایک بھی نہیں پکڑا گیا. تو یہ سب سے بڑا ایک فیلئر. یہ ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کے باوجود ایک پاکستان کے اوپر فل سکیل آپ جو ہے ایک ایریل آپ وہاں پہ آ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹیڈ جو LOC ہے اس کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں ڈیپ جو ہے وہ پنجاب کے اندر آ کے یہ کر رہے ہیں، صرف محض ایزمپشن کی بنیاد کے اوپر. ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں ہے. تو یہ مذہبی جنونیت ہو یا جو یہ انتہا پسندی کی سوچ ہے، یہ پاکستان کی طرف سے نہیں دکھائی گئی، یہ بھارت کی طرف سے دکھائی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو مذہبی جنونیت کے حوالے سے آپ بات کریں نا، آپ انڈین میڈیا کو آبزرو کر رہے ہوں گے، آپ انڈین میڈیا سوشل میڈیا کو بھی آبزرو کر رہے ہوں گے. پہلگام انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو پاکستان کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں، ایون جو آپ کے جو کنونشنل میڈیا کے چینلز ہیں، ان سب کو وہاں پہ بین کر دیا گیا. یہ ایک انتہا پسندی ہے. آپ فریڈم آف جو انفارمیشن ہے اور ایکسپریشن ہے اس تک کو بھی جو ہے وہ آپ برداشت نہیں کر رہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہوگی کہ دیکھیں آپ بھارت کا کنٹینٹ اگر آپ آبزرو کریں نا، تو جو تھوڑا سا بھی پرو پاکستان بولتا ہے وہ آپ نے آگے بات کرنی بھی ہے اس کے جاوید اختر صاحب کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا میں بتاؤں گا. دیکھیں جو بھی کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی اس طرح کا کوئی تھوڑا سا اگر پاکستان کے حق میں بولتا ہے، علی ابھی جو ان کا ایک محمود آبادی ہیں، جو علی محمود آبادی پروفیسر ہیں، جو ان کو پکڑ لیا، صرف انہوں نے اتنا سوال اٹھایا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو 2 خواتین کو بٹھا کے اپنا ایک سیکولر چہرہ تو دکھا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. صرف اسی بات نہیں، آپ دیکھیں نا وہ ایک جیوتی ملہوترا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جیوتی ملہوترا وہ پاکستان آتی ہیں، وہ دکھاتی ہیں پاکستانیوں کی مہمان نوازی، کہ آپ جہاں پہ جاتے ہیں یہ انڈین ہندوستانی جہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں. اور یہ صرف جیوتی ملہوترا نہیں ہے، یہ بھارت کا کوئی عام سے عام بندہ بھی ادھر آ جائے نا اور پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ یہ بھارت سے آیا، وہ پیسے تک نہیں لیتے یہاں پہ دکان. اچھا یہ میں فخر یہ خالی یہاں کا نہیں ہے، ادھر بھی پاکستانی عام بندہ چلا جائے، ادھر بھی ہندوستانی جو اتنا نہیں ہے. فخر آپ کتنی دفعہ ہندوستان گئے؟ مجھے لیکن میں گیا ہوں. میں فخر میں تو دیکھو میں تو گیا ہوں. کی بات میں 2 دفعہ 2006 میں گیا ہوں اور ابھی 2023 میں بھی گیا ہوں. میں آنیسٹلی بات بتاؤں، اتنی محبت عام عوام ہندوستان کی نے اتنی محبت دی، بلکہ مجھے تو ان کی ایٹ دیٹ ٹائم جو پولیس تھی یا انتظامیہ تھی گوا میں، انہوں نے بھی بڑی عزت دی، بڑی محبت دی. بلکہ وہ تو کھانے کے وقت وہ کھانا لے آتے، مطلب بلکہ ایک تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ عجیب بات ہے، لیکن گوا میں کیشو گوا کی سوغات ہے. تو میں جب واپس آیا تھا تو میں بھی کیشو ان کے مختلف ورائٹی ملتی ہے، تو میں ادھر تھا تو وہاں پہ گوا کی جو مقامی انتظامیہ تھی اور پولیس تھی، وہ شراب کی کیشو کی بنی ہوئی بوتلیں لے آئے کہ یہ آپ لے جائیں یہ تحفے کے طور پر. میں نے کہا یار ہم مسلمان ملک ہیں اور ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن میں ان کی میں بتا رہا ہوں کہ محبت عام آدمی کی. تو یہ عام آدمی جو آپ نے کہا نا جیوتی ملہوترا کو جو عزت دی، محبت دی، میں بہت سارے اور نام لے سکتا ہوں جو ہندوستان سے آئے. ونود شرما یہاں پر آئے، جرنلسٹ ہیں بڑے فیمس، اتنی محبت. وہ 92 ایئرز اولڈ خاتون آئی تھیں، میں نے ان کو کور کیا تھا، اتنی محبت ان کو دی. عام آدمی چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا ہو، وہ لڑائی نہیں چاہتا. اچھا ایک جو یہ جیوتی ملہوترا، میں نے خود ویلاگز جو ہے نا وہ آبزرو کیا، جو پاکستان کا اس نے دکھایا، وہاں لوگ مل رہے ہیں، انڈینز کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں پاکستانی، یہی کچھ اس نے دکھایا. اور یہ جب یہاں سے واپس گئی ہیں تو ایک انڈین ہائی کمیشن میں وہاں پہ یہ جس طرح ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اب یہ جتنے یاتری آئے تھے، یہ ہندو یاتری آئے تھے، ان کا وہاں پہ انہوں نے ویلکم کیا. پاکستانی ہائی کمیشن دلی میں، تو وہاں پہ وہ ایک
اچھا اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک کوئی پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار تھے دانش، اس سے ہوتا ہے، وہ آبویس نظر آ رہا ہے، وہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، وہ ان سے پوچھ بھی رہی ہے آپ کا کیا نام ہے، آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، آپ اسی یہاں سے ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، یہ سارا مطلب یہ ہے مارچ اور یہ فروری یا مارچ کی بات ہے. تو یہ ہندوستان کے اندر جو انٹالرنس ہے ٹورڈز پاکستان، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ اس پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آپ سینئر پولیس آفیسرز ہیں، وہ کل پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں ہم ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک سارا براڈن کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اور بھی کوئی ریکروٹ کیا ہے جو یوٹیوبرز ہیں، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا ایک تھوڑا سا بہتر امیج دکھا رہی تھی کہ پاکستانی مہمان نواز لوگ ہیں، وہ وہاں پہ جو چیزیں خریدنے آتے ہیں ان سے، ورنہ ایک یوٹیوبر یا ایک جو ٹریول لاگ ہے، مطلب وہ وہاں پہ لوگوں کی وزٹ جو پلیسز ہیں وہ وزٹ کر رہا ہے، اس کے پاس کیا کوئی اس طرح کے وہ راز ہو سکتے ہیں ڈیفنس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ؟ یہ فخر ایسے ہی ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اگزامپل وہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کئی جرنلسٹ ہیں. شوکت پراچا صاحب اگلے دن آئے ہوئے تھے، مجھے شوکت پراچا کو اور کئی بندے ہیں جرنلسٹ ہیں، ہماری منیزے جہانگیر آسمہ جہانگیر صاحب کی بیٹی، صاحبہ کی بیٹی، ہمیں ہندوستان کے سفارت خانے میں یہاں پر بلایا گیا کھانے پہ، بڑی عزت دی انہوں نے، بڑی محبت دی، لیکن اوپن کوئی سیکرٹ میٹنگ تو نہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ان کی ہیڈ آف مشن ہے انہوں نے بڑی عزت دی، سارے ان کے لوگ تھے، ان کے ڈیفنس اٹیچی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں بھی اپنی لمٹس کا پتہ ہے، ان کو بھی اپنی لمٹس کا پتہ ہے. اب ہم ادھر آ گئے ہیں، اب میں منیز جہانگیر ہو گئی، شوکت پراچا ہوگا، ہم ہندوستان کے بارے میں پازیٹیو بات کرتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، تو کل کل کوئی ہمیں میسج پہ اور اطلاع کیسے آتی ہے کہ جی ہم آپ کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، یا آتی رہی ماضی میں میسج ہی کیا ہے نا، کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تو کل کل پاکستان ہمیں پکڑ کے کر لے کہ جی ہم ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ غلط ہے، بھارت کے اندر یہ اس طرح کی ایکسٹریم، یہ افسوسناک ہے. اور جیوتی ملہوترا کے بارے میں مجھے جینوئنلی بڑا دکھ ہے کہ ایک ینگ بچی جس کو آپ پورا کیریئر، اس کی فیملی کو پتہ نہیں کیا گزرے گی کہ آپ نے اسے پاکستان کا ایجنٹ بنا دیا. مطلب ان کا میڈیا پینٹ کر رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایجنٹ اور یہ پکڑی گئی اور اس سے مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک وی لاگر یوٹیوبر، مطلب ہم صحافی ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ جس کے بنیاد کے اوپر ہمارا کوئی وہ ہو، اور یہ ایک عام سی وی لاگر جسے پولیٹیکل یا اس کے حوالے سے ہی کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ بھارت کے اندر اتنی زیادہ انٹالرنس بڑھ گئی ہے، خاص طور کے اوپر پاکستان کا جب بھی کوئی نام ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی پازیٹیو سوچ رکھنے والا بھی بندہ ہوگا تو اس کا یہی حشر ہوگا جو یہ جیوتی ملہوترا کا یا اس طرح کا کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے. لیکن ایک بات جو جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو انڈین ملٹری ہے ان کی طرف سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو پہلگام انسیڈنٹ کے بعد یہاں پہ جو پریڈ وہ کی جاتی تھی وہ انہوں نے دوبارہ سے ریزیوم کر دی ہے، آج سے اس کا وہ آغاز ہوگا. تو یہ بھی ایک ہے کہ اٹاری میں ہماری طرف واقع ہے نا، حسینی والا ہے اور ایک تیسرا اور بھی ہے، یہ ان تینوں کے اوپر انہوں نے ریزیوم کر دیا. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ یہ جو جنگ کے ایک بادل یا جو منڈلا رہے تھے وہ اب شاید کچھ حد تک وہ کام، یہ امن ہونا چاہیے اور یہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. اور میں فخر، میرا تو ایمان ہے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ ہندوستان کے حق میں بات کرتے ہیں، میں بالکل کرتا ہوں ہندوستان کے حق کی بات، مجھے اس بات پہ کہنے پہ کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام اور پاکستان کے عوام صدیوں اکٹھے رہے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کچھ پالیسی سازوں میں ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، مسئلہ سیاسی ہے. عام لوگ بڑی بڑی محبت کرتے ہیں. یہ میں نے ویسے سوشل میڈیا انڈین جتنا دیکھا ہے نا، جس طرح سے زہریلا ہو چکا ہے، وہ کوئی نام ہی نہیں پتہ نہیں وہ آپ کس عوام کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان سے وہ فخر، میں بھی آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بتاؤں گا، لیکن ایک ویو بھی تو چلی ہے نا فخر. ایک مطلب دونوں کے درمیان کانفلکٹ بھی ہوا ہے، ہم نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ، پاکستان تو کبھی اس طرح نفرت کا اظہار نہیں کرتے اب بھی نہیں، پاکستان میں تو دیکھیں کبھی الیکشن کا بھی ایجنڈا نہیں رہا. یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پرٹیکولرلی یہ مجھے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی ایک دو جماعتیں، ساری نہیں، وہ جب الیکشن آتا ہے تو ان کے پاس ایجنڈا پاکستان ہوتا ہے. یہ افسوسناک ہے. مطلب یہ بی جے پی ہے،
جو مین ہے اس میں, اور جو اس کی وہ شیو سینا اور ان کی نہیں, میں اب آپ کو دیکھیں, یہ کام پھر وہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا نہیں, یہ کام پھر پاکستان نے بھی پکڑ لیا. آپ کو یاد ہے پاکستان اینٹی انڈیا کبھی بھی الیکشن نہیں لڑتا شاہ جی. میں عرض یہ ہے کہ یہ کام سیاسی جماعتوں سن لیجئے, میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. ہمارے بلاول کتنے پڑھے لکھے ہیں, کشمیر میں گئے الیکشن کے دوران, کہا جی جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, غدار. یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے نا. غلط بات وہ بھی کریں تو غلط ہے, غلط بات ہم بھی کریں تو غلط ہے. مذہبی جنونی جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں اور اگین ادھر بھی ہیں. اب میں یہاں کے اگزامپل دینے لگ پڑوں گا, آپ وہاں کی اگزامپل دیں, بات کہیں اور چلی جائے گی, بات کا مقصد فوت ہو جائے گا. یہاں کی بھی اگزامپلز ہیں, معافی چاہتا ہوں, اگزامپل ہیں جو کہ پتھر مارتی ہیں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ دکانیں بند ہونی چاہیے, جنونیت کی دکانیں بند ہونی چاہیے, اور وائلنس کو بطور ہتھیار, فارن پالیسی کے ہتھیار کے طور پہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. یہ پاکستان وائلنس کو فارن پالیسی ہتھیار کے طور پہ ماضی میں استعمال کرتا رہا ہے, ہم نے سبق سیکھا ہے بائی دا وے کافی حد تک. ہندوستان کو وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں عالمی سطح پہ آپ مائیکل کوگلمن ہے, کتنا رسپیکٹڈ آدمی ہے, فارن پالیسی میں لکھتے ہیں, پاکستان ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے ٹویٹ لکھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے, دونوں نے فتح کے شادیانے بجائے ہیں اور شاید اپنے لوگوں کو خوش بھی کیا ہے, لیکن بھارت کے کو جو پہلے سپورٹ تھی وہ شاید اب نہیں ہے عالمی سطح پر. تو یہ نقصان بھارت کا ہے, اور میں بھارت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اگر سمجھیں تو, اور میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اگر سمجھیں تو, میں دونوں ملکوں کے اور ان کے عوام کے حق میں بات کر رہا ہوں. خیر آگے وہ جاوید اختر والی بھی بات ابھی کر لیتے ہیں کہ اب آپ اسی میں دیکھیں کہ آپ نے جنونیت کی بات کی نا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا دلیل یہ ہے کہ جی ادھر بڑے جنونی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر بہت بڑے لوگ ہیں جو امن اور پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں. ایک آدھ آپ کو ملے گا یہ ادب میں, یہ سافٹ پاور میں, جو کہ اس طرح کا ہے. مثال کے طور پہ جاوید اختر, میں رسپیکٹ کرتا ہوں جاوید اختر صاحب کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں. یہ جاوید اختر صاحب کی مسلسل کوشش ہے کہ وہ اردو کے بڑے لکھاری یا ادیب کے طور پہ اپنی عزت نہیں کمانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک انتہا پسند طبقے کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہی آپ کا کام تو یہ ہے, آپ کو اتنی عزت پاکستان میں ملی ہے, اتنی ہندوستان میں ملی ہے, آپ اچھی بات کریں. پاکستان میں جاوید اختر جب بھی آئے ان کو عزت دی, محبت دی گئی. آپ دیکھیں جب بھی یہ باہر گئے تو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ جی میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں, ان انتہا پسندوں کو, یہ جاوید اختر یہ انتہا پسند ہے, یہ محبت اور جسے کہتے ہیں نا خوشبو کے پیامبر نہیں ہیں, یہ انتہا پسندی کی علامت ہے. اور ہندوستان کے لوگوں کو, پاکستان میں تو لوگ ریاکٹ کر ہی نہیں رہے ہیں نا جو ان سے محبت کرتے ہیں, ہندوستان کے لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے آپ ادیب ہو کے آپ کے منہ سے جب بھی نکلتی ہے بات, نفرت کی بات نکلتی ہے. 2023 میں یہ آئے پاکستان میں, 2023 میں. ہاں بڑی مشہور زمانہ ایک فوٹو جو لوگ جی ہماری نوجوان بچے بچیاں ان کو ہاتھ چوم رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, کھانوں پہ بلا رہے ہیں, اور یہ جا کے پاکستان کے مخالف بات کرتے ہیں, اور لڑانے کی, دونوں قوموں کو لڑانے کی. یہ میرے خیال میں دونوں قومیں اگر سمجھ جائیں نا پاکستان اور بھارت کی, کہ یہ لڑانے والے عناصر کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیں, اینڈ جاوید اختر از ون آف دیم. میرے دل میں ان صاحب کے لیے یقین کریں عزت ختم ہو گئی ہے جینونلی, کہ یار یہ کیا. آپ دیکھیں سافٹ پاور کی بات کر رہے ہیں نا ادیبوں کی, وہاں پر بہت بڑے بڑے نام ہیں, کتنے لوگ ہیں. میں بہت بڑے بڑے شاعروں کے نام لوں, اب میں نام لوں گا نا تو وہ پیچھے چلے جائیں گے, یہ لوگ ان کا, یہ اس طرح کے لوگ ان کا گھراؤ نہ کریں, لیکن مجھے نام لینے دیں. جاوید اختر نے جو فلمیں لکھی جن کے اوپر انہیں ایوارڈ ملے, شعلے, سلیم خان صاحب کے ساتھ, سلیم خان نے آج تک کتنی پاکستان مخالف بات کی ہے. امیتابھ بچن کو, امیتابھ بچن بنانے والوں میں جو بڑی فلمیں ہیں ان کا بھی رول ہے, سلیم خان صاحب کا رول ہے, تو امیتابھ بچن نے کتنی خلاف پاکستان کی باتیں کی ہیں. بلکہ ہمارے ایک امبیسڈر تھے باسط, عبد الباسط, ہائی کمشنر تھے ہندوستان میں, یہ امیتابھ بچن سے ان کے گھر پہ ملنے چلے گئے ممبئی میں, اور ان سے بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے, امیتابھ بچن نے کہا کہ جی بعض فلمیں ایسی ہوئی ہیں جس میں ظاہر میں نے بھی ایک رول پلے کیا ہے,
لیکن وہ فلم تو آپ کو پتہ ہے کمرشل اس میں ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے. اور بڑے بڑے نام لے لیں، شاعروں کے ادیبوں کے نام لے لیں، تو وہ محبت والے لوگ ہیں، لیکن ان جاوید اختر جیسے لوگ، میں بڑی مایوسی کی جو میں نے دیکھا ہے نا وہاں پہ جو انڈیا کے اندر جو مسلم جو کمیونٹی ہے نا، یہ اس کی مجبوری بھی ہے. وہ جب تک پاکستان بیشنگ نہیں کرتے نا تو ان کی جو ہے وہاں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. خاص طور کے اوپر دیکھیں جو عام مسلم ہے نا وہاں پہ جو گلی محلے میں رہنے والا، اس کا پھر بھی وہ نہیں ہوتا. لیکن جو امپیکٹفل جو یہ ہے نا، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے. ایک ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے جس بھی فیلڈ سے ہو، وہ اس کو بھی خوش کرنا ہے انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے ہیں وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ بی جے پی کی حکومت ہے اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے یہ مجبوری ہے. جو اہم عہدوں کے اوپر یا اہم جن کے پاس نام ہے، وہ ان کی پاکستان بیشنگ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ پھر ان کے لیے مجبوری ہو جاتا ہے. فخر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون. اور دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی ایکسٹریمسٹ ہے، میں ادب سے کہوں گا بی جے پی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. سن لیجئے نا، سن لیجئے. بی جے پی کے اندر آپ چند عناصر کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. بی جے پی وہ جماعت ہے جس کا پرائم منسٹر چل کے آپ کے ملک میں آیا، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں چند عناصر ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ایک دو چہروں کو لے کر ساری کی ساری شخصیات، ساری کی ساری اینٹیٹیز کو نہیں کہہ سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اختلاف وہاں پر بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. وی شوڈ رسپیکٹ نیشنز، اور ہمیں نفرت کرنی چاہیے غلط کاموں سے، اور نفرت سے نفرت ضرور کرے. میرے خیال میں ایز نیشن ہمیں ہندوستان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ایز نیشن انہیں پاکستان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. میرے دس از واٹ از مائی پوائنٹ. تو یہ تو ہم نے بات کر لی. وہ مجھے بتائیں بھگت رپورٹ چین کے والے سے، میں آئی وڈ لو ٹو لسن. بالکل شاہ جی، جو ہم نے اس دن بات کی تھی اروناچل پردیش کا کہ جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ ہے یا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انہوں نے جو چائنا نے 1962 کی جو وار ہے اس میں کافی حد تک جو انڈیا کے جو حصے تھے وہ اس کے اوپر کیپچر کر لیا تھا. لداخ کا، اروناچل پردیش کا، یہ تمام تر جو ہے وہ حصے چائنا نے کیپچر کر کے، لیکن ایک مہینے کے بعد والنٹیرلی وہ واپس چلے گئے تھے اور سیز فائر کر دیا تھا. اب یہ جو بھارت کی جو فوج کی ہزیمت تھی، یہ بہت بڑی شکست تھی. اور اس ٹائم اتنا زیادہ مطلب یہ تھا، اس کا امپیکٹ تھا کہ اس ٹائم کے جو سٹنگ آرمی چیف تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا، اور اس ٹائم کے جو ڈیفنس منسٹر تھے کرشنا مینن تھے ان کا نام تھا، ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. پھر میں نے یہ ذرا سوچا کہ یہ اب دوبارہ سے یہ ڈسکشن شروع ہو رہی ہے چائنا اور بھارت کی جو جنگ کے حوالے سے، تو ذرا یہ جان سکوں کہ ریزنز کیا تھی. جو 1962 کی جو وار تھی اس میں بھارت کو شکست ہوئی تھی تو وہ کیوں ہوئی تھی. دیکھیں اس کی جو انہوں نے ہینڈرسن بروک ہے وہ بھگت رپورٹ انہوں نے وہ تیار کی تھی 1963 میں. اس میں انہوں نے جو ریزنز دیے ہیں جو اب بھارت کی شکست کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ 1959 میں ایک جو ایسٹرن کمانڈ تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس ٹائم جنرل تھوراٹ ان کا نام تھا، وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور وہ سخت گیر جو فوجی جرنیل کے طور کے اوپر مشہور تھے. اب جو ملٹری وار گیمز ہوتی ہیں اور جو ایکسرسائزز یہ اس حوالے سے ہوتی ہیں، اس میں یہ باقاعدہ سیناریوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے فیوچر کی پریڈکشن کی جاتی ہے. یہ جو ملٹری وار گیمز میں ہوتی ہے، جنرل تھوراٹ نے جو وار گیمز میں 1959 میں یہ پریڈکٹ کیا، اور یہ جو انڈین گورنمنٹ تھی اس کو یہ باقاعدہ بتایا ہے کہ جو چائنا ہے وہ لداخ اور اس ریجن میں اپنا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اور یہ ان قریب بھارت کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے لیے پریمپٹ کرنے کے لیے ایک تو اپنی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چائنا کو خود سے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم خود سے وہ کریں، اس پہ وہاں پہ چائنا کو روک سکیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ملٹری جو گیئرز ہیں وہاں پہ جو پہاڑی ایریاز اور جو ہلی ایریاز اور اس طرح کے سرد علاقے ہیں، اس کے لیے آپ کو یونیفارم بھی اسی طرح کا چاہیے ہوتا ہے، ہر طرح کا ایکوپمنٹ بھی اس کی ریجن کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ جب رپورٹ ان کے پاس گئی تو جو ان کی ڈیفنس منسٹری تھی اور جو نہرو گورنمنٹ تھی اس نے اس کو اگنور کر دیا. پھر آتا ہے وہ 1959 گزر جاتا ہے، 61 آتا ہے، تو اس ٹائم جو بھارت نے ایک نیا آرمی چیف لگانا تھا، اور آرمی چیف کے لیے جو سینئر موسٹ پہ آ رہے تھے وہی جنرل تھوراٹ آ رہے تھے، جو ایسٹرن کمانڈ جنہوں نے ہیڈ کی تھی، اور وہ بڑے سخت گیر جو ہے وہ مانے جاتے تھے اور بلنٹ تھے. تو نہرو صاحب جو تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. ان کو جو ہے نا وہ آرمی چیف کے طور کے اوپر ایسا بندہ چاہیے تھا
جو کہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فیس زیادہ وہ ہو اس کا، اور اس کی سوچ بھی اسی طرح کی ہو، بجائے اس کے کہ پیور جو ایک ملٹری مائنڈ سیٹ کا ہو اور سخت گیر قسم کا ہو۔ تو جنرل تھوراٹ کو اگنور کر کے اور سپرسیڈ کر کے انہوں نے جنرل جو ہے وہ تھاپڑ کو لگا دیا۔ یہ جو آپ کے فیوریٹ جرنلسٹ ہیں نا کرن تھاپڑ، ان کے والد صاحب ہیں، ان کو یہ انہوں نے آرمی چیف کے طور کے اوپر لگا دیا۔ اب جو جنرل تھاپڑ کا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہو، یہ 1906 میں لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج سے ہی یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے برٹش انڈیا جو آرمی تھی وہ جوائن کی 1926 میں انہوں نے، اور ورلڈ وار 2 بھی انہوں نے برما کے مقام کے اوپر لڑی تھی۔ تو ایک ان کا بھی واسٹ ایک ایکسپیرینس تھا وار کے حوالے سے بھی، لیکن وہ جو نہرو کے ساتھ ان کی ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ رشتہ داری بھی تھی، اور یہ تھوڑا سا سافٹ سپوکن تھے اور ڈپلومیٹک سا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، اس لیے نہرو کو یہ پسند تھے اور انہوں نے سپرسیڈ کر کے ان کو لگا دیا۔ یہ ساری وہ جو رپورٹ میں جو بھگت رپورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں وہ مینشن ہے کہ یہ پولیٹیکل اس کے جو ولنگنس تھی یا ول تھی، جو پولیٹیکل ول تھی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے، نہرو یہ چاہتے تھے کہ ہم ڈپلومیٹک طریقے سے اس معاملے کو حل کریں، فورس کے ذریعے ہم نہ کریں اس کو۔ تو یہ ایک جو پولیٹیکل ول تھی اور وہ آگے ریفلیکٹ ہو رہی تھی، جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس میں بھی آ رہی تھی۔ الٹیمیٹلی 1962 میں اکتوبر میں چائنا نے بھارت کے اندر جو ہے وہ اٹیک کر دیا، اور اٹیک کیا تو جو انڈین ملٹری فورسز تھی وہ ریٹریٹ کیا انہوں نے، تو غالباً کوئی 37,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے انہوں نے انڈیا کا کیپچر کر لیا تھا چائنیز فورسز نے۔ اور اس کے بعد یہ جو بری ترین شکست ہوئی، تو جنگ کے دوران ہی جنگ کے دوران کوئی آرمی چیف اگر ریزائن کرتا ہے تو یہ آپ اس کے مورائل کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فوج کا جو مورائل ہوگا وہ کتنا ڈاؤن ہوگا۔ تو جنرل تھاپڑ نے نومبر میں ہی، جنگ ابھی جاری تھی، ابھی جو چائنیز فورسز تھی وہ واپس نہیں گئی تھی، تو جنرل تھاپڑ نے ریزائن کر دیا۔ صرف جنرل تھاپڑ نے ہی ریزائن نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس منسٹر تھے کرشنا مینن، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ تو یہ جو انڈین اس ٹائم جو انہوں نے چائنیز سے یہ جو بری ترین شکست ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی جو ہے انہوں نے یہ سوچا، اور یہ جو یہ بھگت رپورٹ تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ماڈرنائز کرنا ہوگا ملٹری کو، جو ہماری جو ملیٹریلی جو اس میں فیلئر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوپ ہولز تھے اس کو اوور کم کرنا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ماڈرن جو انڈین جو آرمی کے حوالے سے ایک کانسیپٹ آیا کہ ہمیں دفاع کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، یہ تب سے یہ سوچ پڑی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ پولیٹیکل اور اس کے حوالے سے جو ریزنز تھی، میں نے کہا یہ بھی ذرا آپ کے ساتھ بڑا ضروری ہے۔ شوکت مقدم جو کہ نور مقدم کے والد ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ ڈپلومیٹ ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے، ان کی بیٹی تھی، یہ صاحبزادی تھی، تو ابھی سپریم کورٹ میں اپیل تھی ان کی، تو اس اپیل کا فیصلہ آ گیا۔ ایک چیز ہوئی ہے کہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کو اغوا کا الزام بھی لگایا تھا، جو مقدمہ تھا اس میں اغوا ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ اغوا نہیں تھا، کہ جو نور مقدم ہے وہ خود آئی تھیں، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ تو خود آئی تھیں، لیکن جو ہینیس جرم ہے قتل کا، ان سے زیادتی کا، وہ تو بہرحال ادھر ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے سزائے موت برقرار رکھی ہے سپریم کورٹ نے۔ کسی کی کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے، موت کسی پہ خوشی کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو پارٹی ہوتی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جب اس کو عدالت کو انصاف دیتی ہے تو وہ ضرور مطمئن ہوتی ہے اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں، ان پہ جتنی باتیں کریں وہ کم ہے۔ میرے خیال میں یہی ہے آج کا شو، تو یہی ہے۔ پروگرام آپ نے ناظرین دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے۔